تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 4 بیٹیاں نکاح میں دی، ان کے نکاح کیے۔ حضور علیہ السلام کی زندگی میں حضرات صحابہ کرام نے ان کی موجودگی میں کئی نکاح کیے۔ نکاح انبیاء کی سنت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک حضرات انبیاء نے اس سنت کو ادا کیا۔ پاکیزہ اور خوبصورت معاشرے کی تشکیل کے لیے نکاح ضروری ہے۔ جہاں نکاح نہیں ہوتا وہاں گناہ ہوتا ہے۔ جہاں نکاح نہیں ہوتا وہاں گناہ ہوتا ہے، اور جہاں نکاح ہوتا ہے وہاں گناہ نہیں ہوتا۔ نکاح سے ایک پاکیزہ اور صاف ستھرا معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ دنیا میں رہنے کے لیے ایک خوبصورت پاکیزہ معاشرے کی ضرورت ہے۔ اگر معاشرہ پاکیزہ نہ ہو تو معاشرہ خراب ہوگا، اور اس گندگی کی وجہ سے نسل انسانیت میں خرابیاں پیدا ہوگی جو انسانوں والی نہیں حیوانوں والی ہوئی۔ آپ نے سنا ہوگا غیر مسلم اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ عورت کی عورت سے شادی ہو اور مرد کی مرد سے ہو، اور اس کی باقاعدہ اجازت دی جائے۔ یہ مطالبہ کیوں کیا؟ اس کے پیچھے نکاح نہ ہونا ہے۔ وہ جو خوبصورت معاشرہ ہوتا ہے نا، پاک معاشرہ، وہ نکاح سے ہوتا ہے بس۔ جب آپ کے یہاں نکاح کا تصور نہیں ہے تو پھر حیوانیت ہے، پھر انسانیت تو نہیں ہے۔ اور حیوانیت میں تو جانور ہیں، جو جانور والے کام ہیں وہ کہتے ہیں سب ہمارے لیے جائز ہیں اور ہمیں اس کا تحفظ ملا ہے۔ ہمارے یہاں معاشروں میں ایک باقاعدہ پلاننگ اور منصوبے کے تحت یہ کوشش کی گئی کہ نکاح کو مشکل کرو، اور اس سازش کا ہم سبھی شکار ہوئے، پڑھے لکھے لوگ بھی، ان پڑھ لوگ بھی، عالم لوگ بھی اور جاہل لوگ اس کا شکار ہوئے۔ اور شکار یوں ہوئے کہ وہ نکاح میں تاخیر کرنے لگے بغیر کسی عذر اور بغیر کسی وجہ کے، اور یہ ظلم عظیم ہے، یہ زیادتی ہے۔ کسی کے ساتھ نہیں، اپنے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے 3 کاموں میں جلدی کرو۔ اس میں سے ایک یہ کہ جب بچی جوان ہو جائے یا بچہ جوان ہو جائے نکاح کر دو، فوراً کرو، دیر نہ کرو۔ ہاں اگر مناسب رشتہ نہیں مل رہا تو مجبوری ہے، صحیح رشتہ نہیں مل رہا تو مجبوری ہے، تلاش کرو، ڈھونڈو، کوشش کرو، لیکن خواہ مخواہ ٹالو نہیں کہ نہیں جی اب نہیں تو کب نہیں، اب نہیں تو پھر، اب نہیں تو پھر 6 مہینے بعد، سال بعد، 2 سال بعد، 1.5 سال بعد، یہ بات وہ بات، اس زیادتی ہے۔ اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے گناہ جنم لیتے ہیں، گناہ جنم لیتے ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہ معاشرہ اتنا خراب ہو گیا ہے، اور ان موبائلوں نے جو رسم کثر تھی وہ بھی ختم کر دی۔ کوئی 4 دیواری نہیں ہے، کوئی بستر اور چادر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے،
اس کی موجودگی میں بے حیائی ہمارے جسم میں، بستر میں بھی نہیں، جسم میں ہر وقت آنکھ کا گناہ ہو رہا ہے، ہر وقت کان کا گناہ ہو رہا ہے، ہر وقت جسم کا گناہ ہو رہا ہے، دل کالا ہو رہا ہے، گناہوں کے انبار لگ رہے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ ایک نوجوان بچہ اور ایک نوجوان بچی موبائل استعمال کرے اور پاکیزہ رہے؟ نہیں ہو سکتا، بہت دم۔ تو شریعت نے چونکہ ہر وہ کام بتایا ہے جس میں انسان کا فائدہ ہے، انسان کا فائدہ اسی میں ہے جو شریعت نے بتا دیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس انسانیت پر کتنا بڑا احسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی قوم میں جس میں حیا نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اتنی حیا بھر دی اور اتنے اس معاشرے کو پاکیزہ کر دیا کہ گناہ کا تصور ہی نہیں، جس میں نیکی کا کوئی تصور نہیں تھا۔ ہمیں شریعت بڑی آسانی کے ساتھ ملی ہے، بس اس پر عمل شروع کر دیں۔ تو اس لیے نکاح ایک خوبصورت عمل ہے، یہ دو خاندانوں کو ملاتا ہے، یہ دو برادریوں کو ملاتا ہے، اس سے رشتے بڑھتے ہیں، اس سے نوع انسانیت یعنی نسل انسانیت بڑھتی ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ایک منصوبہ بندی کے تحت کہا گیا کہ بس مذاق کرتے ہیں لوگ نکاح میں، بس آج آخری دن ہنس لے، کہتے ہیں آخری دن ہنس لے، وہ بس 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 بہت ہو گیا، پھنس گیا نا، پاؤں میں زنجیر پڑ گئی ہے نا، بس بس بس۔ یہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ بھی پلانے کی بھی کیوں پھنس گیا؟ بچ گیا، پھنس نہیں گیا، بچ گیا، گناہ سے بچ گیا، گندگی سے بچ گیا، غلاظت سے بچ گیا، سکون میں آ گیا۔ قرآن نے کہا لِتَسْكُنَ إِلَيْهَا، اس کو تو سکون قرار دیا۔ اور آپ کہتے ہیں بس مر گیا، بس ہنس لے یار، آج دوست آفس میں کہتے ہیں بس ہو گیا تیرا کام، ہو گیا، بس ختم ہو گیا، کسی کام کا نہیں رہا۔ بھئی کیوں کسی کام کا نہیں رہا؟ ایک جوڑے میں جڑ گیا، ہنسے، تم نہیں ہنس رہے وہ بھی ہنسے گا، ساری بات یعنی مشکل بنا دی کہ مشکل۔ کسی بچے کو کہتے ہیں نہیں میں بھی پابندیوں میں نہیں پڑھنا چاہتا، بچہ کہتا ہے اس لیے وہ آزاد رہنا چاہتا ہے، آزاد منہ مارنا چاہتا ہے، آزادی کی گندگی کی دنیا میں رہنا چاہتا ہے، وہ نہیں ابھی عمر نہیں ہے میری۔ یہ سب چیزیں ایک پلاننگ کے تحت اور منصوبے کے تحت پھیلائی گئی، اور معاشرے میں ظاہر ہے برائی اثر جلدی کرتی ہے، وہ پھیلی، اور اس وقت یہ برائیاں ہمارے لیے کینسر سے زیادہ سخت ہیں۔ کینسر سے کیا ہوگا؟ بندہ مر جائے گا نا بھئی، کینسر سے مرنے والا بندہ جہنم میں نہیں جائے گا، مطلب اگر گناہ گار نہیں ہے تو اس وجہ سے نہیں جائے گا کہ کینسر سے مرے، لیکن گناہ سے مرنے والا تو جائے گا۔ اس لیے کینسر سے زیادہ خطرناک ہمارے جسموں میں شرائط کر گیا۔ تو اپنے آپ کو آسان رکھنے کے لیے جب کوئی اچھا رشتہ مل جائے فوراً کرو، اور فوراً رشتہ کر کے اپنے اوپر سے ذمہ داری نبھاؤ۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، آج ہمیں کل نہیں ہے بھائی، جو آج کا دن ہے کل کا دن اس سے سخت آئے گا، اچھا نہیں۔ ہر آنے والا دن پہلے دن سے سخت ہے، معاشی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، دینی لحاظ سے، ہر لحاظ سے سخت ہے۔ یہ تو امتحانوں کے دن آنے والے ہیں، آزمائشوں کے دن آنے والے ہیں، دجالیت آ گئی، اور دنیا کس حد تک کس خطرناک لیول پہ جا رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں دنیا ترقی کر گئی، یہ تنزل کی طرف جا رہی ہے۔ یہ جب سب ترقیاں کھل جائیں گی اور پہاڑ جو ہیں وہ سونا اگلنے لگ جائیں گے، پھر تو دنیا ختم ہو جائے گی، پھر قیامت برپا ہوگا، پھر دنیا کا وجود مٹ جائے گا۔ تو یہ ترقیاں جو ہم ظاہری طور پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کتنی آسانیوں میں آ گئے، یہ ایک پہ جا رہے ہیں، بس ایک زنجیر کھینچنی ہے اور اس جہان میں ختم ہو جائے نا۔ جان کیا کچھ بھی نہیں، یہ جہان ان سارے جہانوں میں سے ایک جہان ہے، اور سب سے چھوٹا جہان ہے، وہ جہان اس سے بہت بڑے ہیں۔ کتنے جہان ہیں؟ کسی نے کہا 40,000 جہان ہے، کسی نے کہا 80,000 ہے، اس میں سے ایک یہ جہان ہے، اس میں ہم رہ رہے ہیں۔ بچے جب ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں کہتا سارا جہاں یہی ہے،
اس لیے کہ اس کی نظر وہیں تک ہے. اور جب دنیا میں آتے ہیں ہم کہتے ہیں سارا جہان یہی ہے، ابھی تو قبر کا جہان باقی ہے، محشر کا باقی ہے، حشر کا باقی ہے، بہت جہان باقی ہے. تو اس لیے اپنے اوپر خواہ مخواہ کے گناہ مسلط مت کرو. اپنی ذاتی سستیوں کی وجہ سے، ذاتی کمزوریوں کی وجہ سے اپنی جو ہے وہ بس یہ نہیں ہوگا تو اپنے اوپر گناہ مسلط مت کرو. اور جتنے گناہ ہٹ سکے انہیں ہٹاؤ. اور شریعت سے زیادہ آسان سہل کچھ بھی نہیں ہے. جتنی آسانی بندے کو حضور علیہ السلام کے طریقے میں ہے کسی اور چیز میں نہیں ہے. بڑی اٹل سی اور صاف سی بات. جتنی آسانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے اور شریعت اور اسلام میں کسی میں نہیں. ہم جتنی چیزیں اپنے اوپر بڑھاتے ہیں ہم رسمیں بڑھا رہے ہیں. ہم پریشان رسموں کی وجہ سے ہیں، شریعت کی وجہ سے نہیں. اتنا آسان کام ہے نکاح کرنا، کوئی کام بھی آسان نہیں، کوئی کام اتنا آسان نہیں. زکوٰۃ دینے کے لیے پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، اور نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا پڑتا ہے، اور لباس پہننا پڑتا ہے، اور جو ہے وہ مسجد آنا پڑتا ہے. نکاح کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا. اب نہا کے بھی نہ ہو تب بھی کوئی بات نہیں، بھلے نہا کے نہ ہو. آپ اگر 3 پیس نہیں ہے تو کوئی بات نہیں بھائی. اگر پورے کپڑے نہیں ہیں، ستر چھپا ہوا ہے تب بھی نکاح ہوتا ہے، اور اگر نہیں چھپا ہوا تب بھی ہوتا ہے. نکاح بھی کوئی غرض نہیں ہے کہ اس کو گناہ جاتا ہے کہ آپ نے ستر نہیں چھپائے، لیکن نکاح پھر بھی ہوگا. اچھا اس کا کوئی مکروہ وقت بھی نہیں ہے، کسی وقت میں نماز جائز ہے کسی وقت میں نہ جائز. سورج نکلتے ہوئے آپ نکاح کرو تب بھی ہے، ڈوبتے ہوئے کرو تب بھی ہے، رات میں نکاح کرو تب بھی ہے، دن میں کرو تب بھی ہے. پھر جنگل میں کرو تب ہوتا ہے، ویرانے میں کرو تب بھی ہوتا ہے، بیت اللہ میں کرو تب ہوتا ہے، مسجد میں تب کرو، پلکوٹ میں کرو تب ہوتا ہے. اندازہ لگا. کئی بات نہیں، کوئی اس کے لیے ایسی بات نہیں ہے. 2 گواہوں کی موجودگی میں ایجاب اور قبول کا نام نکاح ہے. اگر میں خطبہ نہ بھی پڑھتا اور یہ کہتے میں نے بچی دی اور وہ کہے 2 گواہوں میں نے قبول کیا تو ہو گیا. بھائی اگر رستے میں چلتے ہوئے، یہ کام کرنا نہیں ویسے مسئلہ بتا رہا ہوں، رستے میں چلتے ہوئے ایک لڑکا اور لڑکی دونوں بیٹھے اور وہ لڑکا کہے، لڑکی کہے کہ میں نے تجھے پسند کیا، اور وہ کہے میں نے تجھے پسند کیا، وہ کہے مجھے قبول، وہ کہے مجھے قبول. 2 گواہ سن رہے ہوں، نکاح ہو گیا. بتاؤ کیا مشکل ہے؟ کتنا مشکل بنایا ہم نے. سال لگاتے ہیں، شادی ہونی ہے، شادی ہونی ہے، شادی ہونی ہے، شادی. میرے ابھی حضرات بیٹھے سارے بزرگ ہیں، میرے بیٹے کا نکاح ہو گیا تو مجھے سب نے فون کر کے کہا آپ نے بتایا نہیں. میں نے کہا اتنا زیادہ مجھے پتہ نہیں تھا. ہم کہتے ہیں وہ کرنے کے لیے کہ جب بات چیت کرنی بندے کا نکاح ہو جائے، میں نے کہا ہو جائے بس خود کو بڑا نکاح ہو گیا، بات ختم ہو گئی، سب کو پتہ چل گیا نکاح. اور اس سے بھی ایسی ہو جائے گی پتہ ہی چلے گا. سب انشاءاللہ بولتے ہو، آنا مشکل ہے. آسان ہے، شریعت بہت آسان، بہت آسان. اتنی کوئی چیز آسان نہیں جتنی شریعت. مشکل ہم نے بنائی، خود بنائی، اپنے ہاتھوں سے بنائی. قرآن میں ہے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، بندہ خود اپنے پر خود کرتا ہے، اپنے ہاتھوں سے کرتا ہے. رسموں کو چڑھا اب وہ چھوڑ نہیں سکتا. اب کہتے ہیں جی رسم چھوڑتے ہیں، ناک کٹتی ہے تو ناک بچاتے ہو تو سنت کٹتی ہے. اور ساری دنیا ایک طرف رہ جائے، اللہ کی قسم حضور علیہ السلام کی ایک سنت کا مقابلہ نہیں کرتا. ساری دنیا ایک طرف. یہ دنیا کیا ہے؟ یہ اتنی حقیر دنیا ہے، اتنی کم تر دنیا ہے. آپ کہیں لوگوں کو راضی کر لیں، کوئی راضی نہیں ہوگا بھائی. اللہ کو راضی کر لیں، اور اللہ اتنا جلدی راضی ہوتا ہے، کوئی اتنا جلدی راضی نہیں ہوتا. اتنا جلدی باپ راضی نہیں ہوتا، ماں راضی نہیں ہوتی، بیٹا راضی ہوتا، بیوی راضی ہوتی، شوہر راضی نہیں ہوتا جتنا جلدی اللہ راضی ہوتا.
مسجد سے آپ ارادہ کرتے ہیں، ارادہ کر کے چلتے ہیں، ادھر سے میرا رب راضی ہو جائے، کہتا اچھا چلو آ گیا، چلو آپ چلو معاف کر، کوئی کرتا ہے ایسا؟ تو جو راضی ہو رہا ہے اس کو تو راضی کرتے نہیں ہو، جنہیں نہیں ہونا ان کو کرنا ہے۔ وہ بھائی یہ سب راضی نہیں ہو سکتی، اگر آپ کہو کہ ہم اتنی بڑا معاملات کریں پھر بھی کوئی کہے گا یہ تکبر کیا اس نے، یہ ریاکاری کی، کوئی کہے گا فضول خرچی کی، کوئی کہے گا ایسا کھلایا، کوئی کہے گا دال نہیں تھا، کوئی کہتا چاول نہیں تھا، کوئی کہتا گوشت نہیں تھا، کوئی کہے گا فلان۔ کیا راضی کر رہا ہے؟ اللہ کو راضی کرو، کہو یہ سنت سمجھ کے کر رہے ہیں، کوئی راضی ہو یا نہ ہو۔ سب سے پہلی نیت یہ رکھو یہ کام شریعت ہے، اسلام ہے، سنت ہے، اس پر کر رہا ہوں بس، تو اپنی مشکل سے بچ جاؤ گے۔ لوگوں کی باتوں سے آپ بچنا چاہیں نہیں بچ سکتے۔ اور پھر جس کو ہم نے جواب دینا ہے وہاں لوگ تو ہوں گے نہیں، وہ تو اکیلے جواب ہے۔ میں نے ایک دفعہ کہا تھا قرآن کریم نے نا انسانی زندگی کا ایک خلاصہ نکالا ہے، وہ کیا ہے؟ یہ دنیا ختم ہوگی تو ایک نیک دنیا قائم ہوگی، اور اس کو کہتے ہیں محشر کی دنیا۔ حشر برپا ہوگا۔ حشر کیسے برپا ہوگا؟ حشر سے برپا ہوگا کہ سب ہی ہوں گے، اول آخر، پہلے بعد والے، چھوٹے بڑے، بادشاہ حاکم مزدور، سب ہی ہوں گے، سب جمع ہوں گے ایک ہی جگہ ہوں گے۔ عدالت لگی ہوگی۔ عدالت کس کی لگی ہوگی؟ عدالت اللہ کی۔ حساب ہوگا۔ ہم کیا سمجھے حساب کیا ہوتا ہے؟ قرآن کریم نے کہا کہ وہ ایک دن وَمِقْدَارُهُ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا۔ تم اسے دور سمجھ رہے اور وہ قریب ہے۔ 50,000 سال۔ حضور علیہ السلام سے لے کر ابھی تک 1446 سال، یہ 46واں سال ہے یا 45واں سال ہے، 1400 ہزار نہیں تو کتنا زمانہ گزر گیا؟ 50,000 سال، 50 دن نہیں، 50 مہینے نہیں، 50,000 سال۔ بچائے نہ کوئی آگے، وہ جس کو خوش کیا تو بچائے، وہ جس کی وجہ سے گناہ کیا تو بچائے نا، کوئی نہیں ہے بھائی۔ قرآن نے کہا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، سب بھاگ جائیں گے۔ اخی، ابی، امی، بھائی، دوست، بیٹا، ماں، سب بھاگ جائیں گے۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش، افسوس میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا، مجھے برباد کر دیا۔ لیکن کیا کریں؟ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کاش میں مٹی ہوتا، پیدا ہی نہ ہوتا۔ 50,000 سال کے 1444 سال بھی گزرے، اور 50,000 سالوں میں سے 1444 سال نکالو تو ایسے ہے جیسے کہ صبح کا سورج نکلا ہے، باقی تو سارا دن باقی ہوگا۔ اس میں کیا؟ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو ہم نے کیا سب سامنے آ جائے گا۔ ہم بولیں گے نہیں نہیں، ہاتھ بولے گا ہاں ہاں، ہم بولیں گے نہیں نہیں، پاؤں بولے گا ہاں ہاں، ہم بولیں گے نہیں، زبان بولے گی ہاں، ہم نہ کریں گے بولیں گے جھوٹ بولتا ہے، کیا اس نے، ہم نے کیا۔ ہاتھ گواہی دیں گے، پاؤں گواہی دیں گے، ہم بچیں گے کہاں؟ میں ابھی یہاں سے جا کر کہوں میں نہیں گیا تھا، تو یہ جو کیمرے لگے ہوئے ہیں میں نے اس کا انکار کر سکتا ہوں؟ وہ کہیں گے تو مولوی صاحب آپ بیٹھے تھے، سفید پگڑی باندھی تھی، کالی واسکٹ پہنی تھی، چشمہ لگایا ہوا تھا، کہتے میں نہیں گیا۔ بڑی ٹی وی اسکرین پہ لگا دیں تو یہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں 2 کیمرے والے، اس سے کہاں بچ سکتے؟ سنت عمل بچا سکتا ہے، شریعت اور اسلام بچا سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ اعمال نہیں ہے، کہیں گے جی اللہ نے وعدہ کیے جنت میں بھیجیں گے، ضرور بھیجیں گے، میں کیوں کہوں نہیں بھیجیں گے، ضرور بھیجیں گے، لیکن سوال جواب ہوگا 50,000 سال کا ایک دن ہو، کون دے جواب؟
اور اگر ہم 100 سال جیے 100 سال جیے وہ 100 سال بعد تو نظر بھی نہیں آ رہے کہاں گئے ہمارے بزرگ. میں بھی جب داخل ہوا تو بہت سارے چہرے میرے سامنے تھے جو نہیں کہاں ہیں کدھر گئے پٹی میں چلے گئے قبروں میں دفن کر دیے. کہاں ہیں ہمارے ماں باپ کہاں ہیں ہمارے بزرگ کہاں ہیں ہمارے بڑے کدھر ہیں وہ نہیں ہے تو ہم رہیں گے بھی نہیں رہیں 100 سال جیے اور عیش و عشرت کے ساتھ دولت طاقت کے ساتھ بڑی قوت کے ساتھ اقتدار کے ساتھ سونے چاندی میں رہیں ہر کام ہماری مرضی سے ہو ایک لمحہ بھی ہماری مرضی کے خلاف نہ ہو ساری دنیا میں ہماری حکومت ہو 100 سال بعد مر جائیں 50,000 سال کے حساب سے حساب لگائیں تو وہ ہمارے 100 سال اس 50,000 سال کے ایک دن کے حساب سے صرف 18 سیکنڈ بنتے ہیں. 18 سیکنڈ بنتے تو کیا اگر 18 سیکنڈ مشکل میں گزر گئے اور ہمارے رہے کہاں ہیں 18 سیکنڈ. کوئی 50 سال گزار چکا ہے تو کوئی 35 سال گزار چکا ہے کوئی 25 گزار چکا ہے کوئی 50 گزار چکا ہے کوئی 60 گزار چکا ہے. ہمارے 2 1.5 سیکنڈ رہ گئے اور وہ بھی پتنگ رہ نہیں رہے. میں نے ایک دن جگہ تقریر کی اور اس کے بعد کھانا لگا تو میں نے ایک سے کہا کھانا کھا اس نے کہا مجھے سب کھانے کا چھوڑا کہا ہے 50,000 سال کے دن بھی بتاتے ہو 18 سیکنڈ بھی بتاتے ہو اوپر سے کہہ دو کھانا کھاؤں کیا کھاؤں بنوں یا کھاؤں. قابل غور بات ہے اس زندگی کے لیے ہم کیوں رسموں میں اور کیوں پریشانیوں میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں کیوں ہلاکت میں ڈال رہے ہیں کسی کا برا اپنے سر کیوں لے رہے ہیں ہم کیوں اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کر شریعت سے حضور کی سنت سے دور رکھ رہے ہیں. اس میں سوائے خسارے کچھ نہیں. اس لیے یہ جو موقع ہے غمی اور خوشی بالخصوص دونوں ان دونوں میں ہم حد سے باہر نکل جاتے ہیں. غمی میں ہم انتہا کرتے ہیں مارتے پیٹتے پٹاتے ہیں اور شادی میں جو ہم کہتے ہیں چپ چپ گئے تو کوئی شادی ہے کوئی ماتما ہے کچھ نہ کچھ تو کرو نا جی اچھا جی کرو پھر کچھ نہ کچھ کرو. اب مولوی صاحب کہے گا نہیں کرو تو چلو پریشان کرو بھگتنا پڑے گا. اس لیے نکاح ایک سنت ہے اور اس کو سنت سمجھ کے کرنا چاہیے جلدی کرنا چاہیے شریعت کو سامنے رکھ کے کرنا چاہیے اپنے آپ کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہیے. معاشرہ اور مہنگائی کی طرف جا رہے ہیں ہم کس مشکل میں ڈلیں گے. بچہ قرض لیتا ہے اپنے بچے کی شاید تک اپنا قرض اتارتا رہتا ہے تو کیا ضرورت ہے. خود بھی یہ سلسلہ نبھائیں اوروں کو بھی سمجھائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے دین اور شریعت پر چلنا اللہ آسان فرمائے. ہمارے جتنے بزرگ اور بڑے اور دنیا سے رخصت اللہ سب کی مغفرت فرمائے سب کے درجات کو بلند فرمائے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ ایک نیک بنائے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری بات جو میاں بیوی کیا رشتہ ہے میاں بیوی بڑا رشتہ ہے اس کو سمجھو. اس کو یہ نہ سمجھو کہ کوئی نکاح کر لیا تو ہمارے قبضے میں کوئی ایک غلام آ گیا. ہمارے یہاں تو اللہ معاف کرے پتہ نہیں ان عورتوں کے حقوق میں ہم پکڑے جائیں گے تو ہمارا بنے گا کیا. یہ بہت مشکل مرحلہ ہے کیونکہ اپنے اپنے حقوق ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس مرد آ گیا تو مرد حاکم ہے. ایک بندہ کہہ رہا تھا بھائی بندہ مرد گھر میں داخل ہونا تو عورت کانپنے لگ جائے. میں نے کہا پھر بندہ تو نہ ہوا بندر ہوا. اس نے کہا کیوں. میں نے کہا جب بندہ اندر داخل ہو تو عورت خوش ہو جائے اللہ اکبر چس آ جائے اس کو ہنس پڑے اس کو یہ احساس ہو کہ میرا صاحبان آ گیا میرا مہربان آ گیا میرا شوہر آ گیا میرا سرتاج آ گیا میرا پردہ آ گیا میری غیرت آ گئی میری اہمیت آ گئی میرے لیے صاحبان آ گیا میرا سر کا تاج آ گیا خوش ہو جائے. ڈرتا تو بندہ جانوروں سے کہتا روب ہونا چاہیے. میں نے کہا روب کے لیے ہی باقی تھی اور اگر کسی نے اس نے روب دکھا دیا تو پھر یہ بحث باتیں محبت پیار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے کہا چلو دوڑیں. امام الانبیاء سرور کونین اپنی بیگم کا ہاتھ پکڑ کے دوڑے اور حضرت عائشہ آگے نکل گئی اور فرمایا رسول اللہ میں جیت گئی. آپ کو کہنا بیوی میں جیت گئی پھر گھر میں رہے نا کیونکہ آپ مرد ہیں آپ کو مرد کو کہ میں جیت گئی تو جیت گئی تیری ایسی دیتا. انہوں نے کہا تو جیت گئی آگے جو نکل گئی. پھر ایک وقت ہے پھر دوڑ لگائی
تو حضور آگے نکل گئے کہ میں جیت گیا. کیوں لگائی؟ امت کو سمجھانے کے لیے. یہ پیار کا رشتہ ہے، یہ محبت کا رشتہ ہے، یہ ایک دوسرے پر حکومت کرنے کا نہیں ہے. کچھ حق اس کے ہیں، کچھ حق اس کے. ہمارے یہاں مرد کہتا ہے میرا حق تو ملے، تو اس کا کیوں نہ ملے؟ جتنا حق مرد کا ہے ایسے ہی عورت کا ہے. تو اس لیے اس کے حقوق کی ادائیگی کا لحاظ بھی رکھنا چاہیے. اسے بالکل ملازم یا مزدور یا گھر کی کوئی ایسی چیز سمجھ لینا، یہ بھی سراسر زیادتی ہے. اس کے بھی تاریخ میں بہت سارے واقعات ملتے ہیں. اور عورت کو اپنے شوہر کی عزت کا احترام کا خیال رکھنا چاہیے. حضور نے فرمایا اگر کسی کو سجدے کی اجازت ہوتی تو میں عورت کو کہتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اس کا مطلب اس کا مقام بہت بلند اور اونچا ہے. اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ایک دوسرے کو سمجھے. تو معاشرہ خوبصورت اسی سے ہوتا ہے جب ایک دوسرے کے مسئلے مسائل کو سمجھے. اور وہ معاشرے میں مسائل تبھی سمجھے جائیں گے جب سنت رسول کو سمجھیں گے اور سیرت رسول کو سمجھیں. ہر کام میں دیکھیں گے اس میں نبی علیہ السلام نے کیا کیا تھا، شریعت کیا کہتی ہے، اسلام کیا کہتا ہے. سب سے پہلے میرا ماموں کیا کہتا ہے، میرا چچا کیا کہتا ہے، میرا نانا کیا کہتا ہے، دادا کیا کہتا ہے، دوست کیا کہتا ہے، رشتہ دار کیا کہتا ہے، فلاں کیا کہتے ہیں، فلاں کہتا ہے. یہ بات کی باتیں ہیں. سب سے پہلے حضور کیا کہتا ہے، دین کیا کہتا ہے، اسلام کیا کہتا ہے. بس آسان ہے بھائی، میرے پیارے نبی نے یہ کہا ہے، بس میں تو اس پہ عمل کروں گا. تو یہ آسان سے آسان تر ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.